امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 10، سیاہ زارا مس کیریج کی وجہ سے اپنا بچہ کھو دیتی ہے۔ بلال اور زارا نے ایک بچہ گود لینے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بچہ گود لے کر کیا وہ بھوت لے کر آ رہی ہیں؟ وہ نہیں جان پائیں گے کہ یہ یا تو شخصیت کا عارضہ ہے یا اصلی بھوت۔ اس ڈرامے کو اصفر جعفری اور عثمان خالد بٹ نے لکھا ہے۔ عمران رضا کاظمی نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں حریم فاروق، قاضی جبار، ماہ نور عثمان اور احمد علی اکبر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 9، چھلاوا چھلاوا سویرا نامی ایک نوجوان لڑکی کی معکوف الفطرت کہانی ہے جو پیدائشی طور پر ایک چھلاوا کے قبضے میں ہے، جس میں دھوکہ دہی اور وہم کی صلاحیت ہے۔ اس کے والد عامر اس کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، لیکن وہ بہت کم جانتی تھی کہ اس غداری کے پیچھے پروفیسر ہمدانی کا ہاتھ ہے، جو دوسری طرف بچپن میں اپنی والدہ ماہ نور کے لیے نجات دہندہ معلوم ہوتا تھا جب اس نے سرنش نام کے چلوا سے چھٹکارا حاصل کیا تھا۔ اس ڈرامے کو شاہد نظامی نے لکھا ہے۔ نجف بیل گرامی نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں نور ظفر خان، علی انصاری اور نوین وقار شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، بیلا پور کی ڈائن کہانی عزیز کے گرد گھومتی ہے، جو حال ہی میں اپنے سوتیلے بھائی کے ساتھ 32 سالہ طویل عدالتی جنگ جیتنے کے بعد اپنے آبائی گھر منتقل ہوا ہے۔ گھر میں اس کا پورا خاندان معکوف الفطرت موجودگی سے پریشان ہے، جو اس کی سوتیلی بہن نیلوفر کی روح نکلی ہے۔ نیلوفر اس سے ماضی میں کیے گئے غلط کاموں کا بدلہ لینا چاہتی ہے۔ اس طرح وہ اپنے گھر میں رہنے کے لیے اس کے خاندان کی زندگی کو اذیتیں دیتی اور پریشان کرتی ہے۔ وہ عزیز کی بیٹی نتاشا اور فتاشا کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہے اور اس سے اپنی مرضی کے کام کرواتی ہے۔ اس دوران عزیز کے بیٹے رمیز، اس کی بیوی عالیہ، بیٹے وجدان اور بیٹی منت کی زندگیاں معکوف الفطرت روحوں خاص طور پر نیلوفر سے بہت پریشان ہیں۔ عزیز نے نیلوفر کو قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا اور تاشا کے علاج کے لیے اس کے سابق عاشق شاکر کی مدد لی۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، بندش بندش ڈرامے کی کہانی سنبل نامی ایک خاتون کے گرد گھومتی ہے، جسے یونیورسٹی میں غنڈہ گردی کا نشانہ بنایا گیا اور جنید کی جانب سے اسے مسترد کیے جانے اور اس کا مذاق اڑانے کے بعد کئی سالوں کے بعد جنید اور اس کے خاندان پر برے جادو کرنے کے لیے کالا جادو اور جادو ٹونا کرنا شروع کر دیا، جو کہ ایک بیوی اور 3 بیٹوں پر مشتمل تھا۔ اس ڈرامے کو فہد مصطفیٰ نے پروڈیوس کیا ہے۔ سید نبیل اور شاہد نظامی نے اسے لکھا ہے۔ عابس رضا نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، دل نواز دل نواز 2017 کی ایک پاکستانی معکوف الفطرت رومانٹک ڈرامہ سیریل ہے جسے نجف بیل گرامی نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اعزاز اسلم نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے اور سید نبیل نے اسے لکھا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں نیلم منیر، منال خان، وحاج علی، نجف بیل گرامی، وسیم عباس، شازیہ شاہ، ندا ممتاز، حمیرہ بانو اور زینب قیوم شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو TV1 پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، نظر بد نظر بد کالے جادو کے پرانے توہم پرست تصور پر مبنی ڈرامہ ہے۔ کہانی سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح حسد کا باعث بننے کے لیے لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دی جاتی ہیں اور آخر کار لوگوں کو خوفناک کام کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ شفیق ایک سادہ اور عام آدمی ہے جو اپنے خاندان کے ساتھ ایک معمولی گھر میں رہتا ہے۔ اس کا بھائی اوپر اسی گھر میں رہتا ہے۔ نصرت اپنے معمولی پس منظر کی وجہ سے الماس کو حقیر سمجھتی ہے۔
نصرت کا یہ بھی ماننا ہے کہ الماس اس کی بہتر معاشی حالت پر بری نظر ڈالتی ہے۔ ماہم شفیق کی بیٹی اپنے کزن پرویز کو پسند نہیں کرتی، جو اس سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتا ہے۔ کہانی مزید کھلتی ہے جب نصرت کا بھتیجا آفتاب ماہم سے شادی میں ہاتھ مانگتا ہے۔ یہ پرویز اور اس کی ماں الماس کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ماہم پرویز سے شادی کرے۔ اپنی حسد کی وجہ سے وہ کالے جادو کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ خوفناک اور افسوسناک واقعات کا ایک سلسلہ ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، سایہ ڈرامہ صالحہ نامی لڑکی کے گرد گھومتا ہے جو اپنے شوہر راشد اور اس کے خاندان کے ساتھ رہتی ہے۔ صالحہ پر اس کی ساس کا دباؤ ہے کہ وہ ایک بیٹے کو جنم دے، ورنہ وہ اب گھر میں نہیں رہے گی۔ صالحہ کی 2 بیٹیاں ہیں اور وہ ایک لڑکے سے پریگننٹ ہو جاتی ہے، جس کا تبادلہ ایک نرس قیوم نے ایک لڑکی سے کر دیا جو بیٹے کے لیے بے چین ہے۔ ساس سلیمہ کو راشد کی طرف سے گھر میں رکھنے پر مجبور کرتی ہے، لیکن ماں ہار نہیں مانتی اور اس لیے وہ اور اس کی بھانجی نے اس پر کالا جادو کرتے ہوئے صالحہ کو دماغی مرض میں مبتلا کر دیا اور پھر سہیلہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے اسے چھت سے دھکیل دیا اور بیان کیا کہ اس نے خود کو مار لیا ہے۔ راشد صبا سے زبردستی شادی کرتا ہے، لیکن وہ اسے اپنی بیوی نہیں مانتا، لیکن صبا کو یہ پسند نہیں ہے۔ صالحہ گھر کے لوگوں کو ستانے لگتی ہے اور ایک بار جب سب کو معکوف الفطرت موجودگی کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ بے خبر رہتے ہیں، لیکن صبا کو سہیلہ پریشان کرتی ہے اور راشد سوچتا ہے کہ صبا کو کوئی بیماری ہے۔ صالحہ اپنی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے گھر میں موجود لوگوں کو ستاتی رہتی ہے اور جلد ہی قیوم کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اسے ناراض کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، وہ ایک پاکستانی ہورر ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے سید عاطف علی نے لکھا ہے۔ انجلین ملک نے انجلین فلمز کے بینر تلے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے اور اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کے 2 سیزنز ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 21 اقساط ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی کہانی گوہر مہرو کی والدہ اس کی شادی کے لیے بے تاب ہے، لیکن مہرو کی روح کے قبضے کی وجہ سے ہر تجویز کو ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ آخر کار اس کی شادی ایک بیوہ اور 6 سالہ صبا کے والد فیصل کے ساتھ طے پاتی ہے۔ اس کے بعد واقعات شروع ہوتے ہیں۔ نمبر 2، نیلی زندہ ہے۔ کہانی ایک شادی شدہ جوڑے امان اور سنبل کے گرد گھومتی ہے جو کھوئے ہوئے وقت اور محبت کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مردہ پیدائش، خالی شادی، ٹوٹی ہوئی ساس کے کالے جادو اور منال نامی گونگی بیٹی کے ساتھ زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ نئے گھر میں منتقل ہونے کے بعد خاندان کو بعض غیر معمولی سرگرمیوں کا سامنا کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ سنبل گھر کے کاموں کے لیے ایک ملازمہ رکھتی ہے اور یہاں تک کہ نوکرانی بھی غیر معمولی واقعات کا تجربہ کرتی ہے۔ امان معکوف الفطرت قوتوں پر یقین کرنے سے انکار کرتا ہے، جس کی وجہ سے سنبل اپنے مسائل خود ہی نمٹنا شروع کر دیتی ہے۔ ٹوٹا ہوا خاندان ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نیلی اور اس کی حرکتوں کی وجہ سے مزید الگ ہو جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو عدیل رزاق نے لکھا ہے اور قاسم علی مرید نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سونیا مشال، محب مرزا اور عروہ حسین شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، جن زادہ۔ فیروز ایک انتقامی اور طاقتور جن زادہ میں غداری کے راستے پر گامزن ہوتا ہے۔ اپنی بہن کے المناک قتل کے غم سے نڈھال، فیروز کسی بھی قیمت پر انتقام لینے کے لیے پرعزم ہو جاتا ہے۔ اپنی خواہش کے مطابق کسی میں تبدیل ہونے کی صلاحیت سے لیس فیروز اپنی نظریں ابیہا پر ڈالتا ہے اور اس کی زندگی اور اس کے تمام رشتوں کو تباہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اپنی فریبی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے فیروز ابیہا کے پیاروں کی شناخت سنبھالتا ہے اور ان کے کاموں میں ہیرا پھیری کرتا ہے، اختلاف اور بد اعتمادی کے بیج بوتا ہے۔ وہ فریب کا جال بنتا ہے، ان بندھنوں کو توڑتا ہے
جو ابیہا کے خاندان کو ایک ساتھ رکھتے ہیں۔ جیسا کہ فیروز اپنی دہشت گردی کا راج جاری رکھے ہوئے ہے، اس کے اعمال کے اثرات ابیہا کے خاندانی قریبی خاندان سے آگے بڑھتے ہیں، جو آنے والی نسلوں کو متاثر کرتے ہیں۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔